سیسا میں دور دراز علاقے میں غاریں ہیں اور ان غاروں کے اندر خاتون ہیں اور ان کی بچیاں رہ رہی. غار کے اندر جا کر بیٹھے, وہاں پر جو شیلف تھی اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابیں پڑھی ہیں. دفتر کے جو ادار تھا وہ داخلہ لے کے دیتے ہیں اوپن یونیورسٹی میں. میٹرک میں داخلہ بھیجا, ایف اے بی کیا ہمارے ساتھ ہی, کامرس میں چلا گیا, بی کام کیا, ایم کام کیا اور آج وہ ایک بینک کے اندر بطور مینیجر کام کر رہے ہیں. وہ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ میں اوپن یونیورسٹی کو, ان کی ڈگریوں کو میں نہیں مانتا, اور یہ کہاں سے بچے جو ہے نا بی ایڈ ایم ایڈ کر کے آ جاتے ہیں. آن لائن موڈ میں ہے, پی ایچ ڈی اساتذہ 100% سیٹسفیکشن کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, کنٹینٹ کی ڈلیوری بڑی افیکٹو ہے. یہاں پہ وہ سکلز بچوں کی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, کسی بچے کو فیل نہیں کیا جاتا, بس بچے اسائنمنٹس لکھتے ہیں, پیپر دیتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں. 10 اوپن یونیورسٹی کے بچے بھی بٹھا لیں, 10 عام یونیورسٹی کے بچے بھی بٹھا لیں اور آپ ایک ہی کوشچن دونوں سے کریں باری باری. ساری یونیورسٹیز, سارے اسکولوں, سارے کالجز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کے اندر ایک خود سے کرنے کی قابلیت جو ہے اس کو اجاگر کر سکیں. جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ نیچرلی بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سکسیس اسٹوریز سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں, اس سے ماورا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہم وقت آپ کو ٹریننگ فراہم کر دی جائے گی. السلام علیکم ناظرین, اسٹیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم اعظم. ناظرین, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر کے خطے کے اندر لٹریسی ریٹ کو تبدیل کیا ہے, بلکہ اس پورے کے پورے خطے کے سوشو اکنامک اسٹرکچر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت کیا فیسلٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہی ہے اور مستقبل کے اندر یہ کون سے پروگرام لے کر آ رہی ہے, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کے اندر موجود ہیں ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میرپور کیمپس فیصل شہزاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. فیصل صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس کا کیا کردار ہے جب یہاں پر پورے خطے کے اندر یونیورسٹیز, اسکول, کالجز ہر ضلع کے اندر موجود ہیں, تو پھر ایسے میں اوپن یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں برار, یہ جو اوپن یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ ہر ملک کی ایک ضرورت ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی اگر ہم ایک اسکول میں دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی 10 سال کا پڑھ رہا ہے, کوئی 5 سال کا پڑھ رہا ہے, تو ہم ساتھ ساتھ یہی دیکھتے ہیں کہ وہی 10 سال کا بچہ باہر کہیں کام بھی کر رہا ہے, وہ کسی ورک شاپ کے اندر کوئی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے, کہیں مستری کا کام بھی کر رہا ہے, کہیں ادھر اور بھی کر رہا ہے. وہ وجہ ہوتی ہے اس کے معاشی حالات, اس کے گھر میں افورڈ نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر یہ جو سسٹم موجود ہوتا ہے اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ڈسٹنس لرننگ کے اوپر چلتا ہے, اس میں وہ آسانی سے اپنے کام بھی جاری رکھتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ پروفیشنل ضرورت بہت ہوتی ہے. آپ ٹیچر ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جاب بھی کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنی تعلیم کا ایک سلسلہ اپنی یا پروموشن کر لوں, تو وہ یا اس کو ایڈوانس لیول پہ لے جاؤں, تو وہ بھی آپ اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے, جہاں بآسانی آپ اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی ڈگریز بھی مکمل کرتے ہیں. کب سے اوپن یونیورسٹی جو ہے آزاد کشمیر کے اندر اور میرپور کے اندر آپریٹ کر رہی ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر جو ریجنل کیمپس پہلا ہوا وہ ریجنل کیمپس میرپور ہی بنا, اور یہ 1976 کے اندر 1974 کے اندر یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا, اور اس کے 2 سال بعد میرپور کے اندر اس کی افادیت دیکھتے ہوئے یہاں پر ریجنل کیمپس کا قیام ہو گیا. بہت عرصہ تو یہ کیمپس جو ہے وہ کرائے کی بلڈنگز میں چلتا رہا. پھر 2000 میں ہم نے اپنی ایک بلڈنگ ڈیولپ کر لی, اور ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فلی اکوپڈ اور وتھ لرننگ مٹیریل جو ہے وہ ہمارا ایک کیمپس اس وقت آپریٹ کر رہا ہے. اب تک اتنے عرصے سے جب سے یہ یہاں پر کیمپس قائم ہے, کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں سے وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں, ڈگریز یا ڈپلوماز لے چکے ہیں, اور ان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تقریباً جو ایج کی ونڈو کون سی ہے؟ ہمارے ہاں ہر ایج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. 13 سال سے ہمارے ہاں چونکہ میٹرک بھی ہے, تو میٹرک میں 13 سال کا بچہ ایڈمیشن لے لیتا ہے, اور اب تو آخری عمر تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں 60s 70s میں جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اعداد شمار ہم نے کچھ اس طرح کیلکولیٹ کیے, کیونکہ پہلے صرف یہ میرپور ریجن تھا جس میں کچھ پنجاب کے علاقے بھی اور پورا آزاد کشمیر تھا, پھر مظفر آباد ریجن قیام میں آیا, پھر راولہ کوٹ ریجن بنا. تو آزاد کشمیر کے کم از کم ہمارے 5-6 لاکھ جو ہیں وہ طلباء طالبات اس وقت تعلیم سے فیضیاب ہو چکے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, اور وہ اب پہلے سے بہتر کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں, یا وہ
परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक मेजर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार रहा है, तो लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपनी इस्तेदाद, अपनी काबिलियत, अपनी तालीम में इजाफा करके अपने आप को बेहतर तरीके से मनवाया है। आप क्या समझते हैं कि जैसे कोई और यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, बाकायदा से क्लासेस होती हैं, और दूसरे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, उस्ताद एक पढ़ाने वाला होता है, तो वहाँ पे जो लर्निंग होती है और जो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर लर्निंग है, आप क्या समझते हैं कि लर्निंग दोनों स्टूडेंट्स के बराबर होती है? क्या स्टूडेंट्स जो है जैसे क्लास के माहौल के अंदर जाता है, वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स को देख कर सीखता है, फिर टीचर होता है, सवाल जवाब का एक सिलसिला होता है, तो उनकी लर्निंग में और ओपन यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं इनकी लर्निंग में कोई फ़र्क होता है, स्किल्स में कोई फ़र्क होता है? जिनमें फ़र्क आता है वो बड़ा फिर एक वाज़ेह फ़र्क आता है। मैं आपको एक बात शेयर करूं, जो मेरा ओपन यूनिवर्सिटी का ये तजर्बा रहा है और मेरा बड़े दिल का सवाल आपने ये किया है, वो मैं भी इस रिसर्च में रहा कि क्या डिफरेंस क्या आता है। सारी जो हम भी मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो फार्मल एजुकेशन के अंदर रही है, और अभी आपको पता है मैं हाल ही में लेस्टर यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स करके अगेन आया हूँ, तो वो भी एक इंडोर आपकी इन कैंपस फैसिलिटीज़ में पढ़ के आए। सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे स्कूलों, सारे कॉलेजेस की ये कोशिश होती है कि हम बच्चे के अंदर एक खुद से करने की काबिलियत जो है उसको उजागर कर सकें। और मैंने देखा है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये नेचुरली बिल्ड अप होना शुरू हो जाती है। जैसे उन्हें एडमिशन भेज देते हैं, फिर एक किताबों का बस्ता आ जाता है, और सोचते हैं, देखते हैं कि और कोई बताने वाला नहीं होता, ट्यूटर होते हैं वो रब्ता करते हैं, लेकिन आपको फौरी जो है एक गाइडेंस नहीं होती। उस सूरत में फिर बच्चे जब वो क्लास सिलेबस को खोल कर पढ़ना शुरू करते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो उनके अंदर एक डेवलप होती है कि खुद से करने की। अब उन्हें पता है कि हमें और नहीं कोई करेगा। तो ये जो इकबाल ने भी कहा था कि जब आप खुद ही को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए दुनिया बड़ी आसान हो जाती है और इसकी आप वस्तुओं को पा सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ये जो सही तरीके से पढ़ते हैं उनमें फौरी तौर पे ये बन जाता है कि मैंने खुद से करना है, खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है और उन रिसोर्सेज तक पहुंचना है जहाँ से मुझे समझ आए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आम यूनिवर्सिटी, और ये चीज़ फिर रिफ़्लेक्ट होती है आपके जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं या आप कोई कारोबार करने जाते हैं, तो आपको फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे कोई बताने वाला आएगा, आप जस्ट उसमें गो थ्रू होते हैं। तो ये बहुत मैंने फील किया है ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। फैसल साहब, इतनी दहाइयों से यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी कायम है, तो अभी तो आपके बहुत से स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए होंगे, वो तो अब प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बहुत से लोग होंगे, तो कोई सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपकी? जी जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सक्सेस स्टोरीज से भरी पड़ी हुई है। एक जो मैं जनरली सबको बताता होता हूँ, वो एक मेरे ही दफ्तर का, मैं उस वक्त ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं था, मैं आईटी बोर्ड में था, तो मैंने अपने ही दफ्तर के जो चौकीदार था वो शाम को बैठा रहता था, मैं उसको कहता था यार तुम्हें हम एक दाखिला लेके देते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में। उसका ज़ीरो से हमने मैट्रिक में दाखिला भेजा। मैट्रिक का दाखिला भेजने के बाद उसने, और उसको वो लगन लग गई, वो पढ़ा, उसने FSC किया हमारे साथ ही, फिर वो कॉमर्स में चला गया, हमारे पास ही उसने BCom किया, M.Com किया, और आज वो एक बैंक के अंदर बतौर मैनेजर काम कर रहा है। तो दिस इज़ अ बिग उसका जो है सक्सेस स्टोरी है कि वो एक चौकीदार था, एक चौकीदार से बैंक मैनेजर तक का सफ़र उसने ओपन यूनिवर्सिटी की मदद से तय कर लिया। जस्ट एक तो इसके अलावा ये हमारे यहाँ महकमा तालीम जो है वो आप हर जो उसका एक PSC करेगा जो भी बच्चा, वो ओपन यूनिवर्सिटी से उसने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की होगी। हमारे यहाँ इस वक्त जो डिविजनल डायरेक्टर साहब हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फारूक तहसील हैं, DO साहबा जो हैं वो भी, और DO साहब दोनों इस वक्त जो मौजूद हैं वो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे हमारे सेक्रेटरीज, हमारे पुलिस के अफसरान, मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन अफसरान हमारे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और इसी तरह और मुल्क से बैरून मुल्क हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा नाम
روشن اچھا کریں. فیصل صاحب، اوپن یونیورسٹی کے اوپر ایک تنقید بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر تھے راجہ فاروق قادر خان صاحب، وہ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ میں اوپن یونیورسٹی کو، ان کی ڈگریوں کو میں نہیں مانتا، اور یہ کہاں سے بچے جو ہے نا بی ایڈ ایم ایڈ کر کے آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ وہ سکلز بچوں کی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو ایک تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اوپن یونیورسٹی کو کہ یہاں پہ کوئی کسی بچے کو فیل نہیں کیا جاتا، بس بچے اسائنمنٹس لکھتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں. جب یہ ایسا ایک ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے کچھ ایک ڈرلز ایسی کی کہ ان کے سامنے ہم نے کہا جی آپ رینڈملی 10 اوپن یونیورسٹی کے بچے بھی بٹھا لیں، 10 عام یونیورسٹی کے بچے بھی بٹھا لیں، اور آپ ایک ہی کوشچن دونوں سے کریں، باری باری، ایک کو بلائیں پھر دوسرے کو بلائیں. تو وہ پھر انہیں بھی یہ احساس ہوا کہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اوپن یونیورسٹی کے طلباء انٹرویوز میں زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور وہ بہتر انداز میں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس کو پھر ہم سب نے کاؤنٹر بھی کیا. یہ کسی طرح میری چونکہ میرے پاس پنجاب کا علاقہ بھی تھا تو وہاں کے ایک صاحب بھی افسران ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ کیوں نہ آپ کے کچھ ہم نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو ان پہ کچھ دیکھا جائے. میں نے کہا سیدھا طریقہ ہے کہ آپ وہی سوال اوپن یونیورسٹی کے بچے سے کریں، وہی دوسرے سے کریں، تو آپ کو خود ہی ڈفرینس پتہ چل جائے گا. کیونکہ جو ہمارا ورک شاپ کمپوننٹ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے اندر ویسی ڈلیوری کہیں پر ہے. آن لائن موڈ میں ہے، آپ کو پی ایچ ڈی اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو پوری طرح میرے حال میں 100% سیٹسفیکشن کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. کنٹینٹ کی ڈلیوری بڑی افیکٹو ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی لرننگ ہے، ان کی ایبلٹیز ہے، استعداد میں اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے. تو میں تو کسی طرح بھی اس کو ایک نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کم ہے اس کی ڈگری. پھر آپ جب باہر اپلائی کرتے ہیں یو کے میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، بے شمار ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے ماسٹرز کرتے ہیں، اور بیرون ملک بھی بڑی اچھی ان کی ایک جہاں پلیسمنٹس بھی ہیں، اور جو انٹرپرینیورز ہیں وہ بہت اچھے انٹرپرینیورز ہیں. آپ کی مثال سامنے ہمارے. اب چونکہ میں نے خود جو یہاں پر اب سر نے بات کر دی ہے، تو اوپن یونیورسٹی سے ہی میں نے ایم ایس سی میس کمیونیکیشن کی، اور میرے لیے اور میرے ساتھ جو جتنا بھی بیچ تھا ہمارے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی تھی کہ میرپور جیسے شہر کے اندر رہتے ہوئے جب میں ایک اپنا پروفیشنل کام کر بھی رہا ہوں تو اس دوران یہاں پر ایم ایس سی میس کمیونیکیشن کی ڈگری کوئی یونیورسٹی آفر نہیں تھی کر رہی. اوپن یونیورسٹی اس وقت کی ڈگری آفر کر رہی تھی. تو ہم نے اپنے جو پروفیشنل کام ہے اس کو بھی جاری رکھا، اور اس کے بعد اوپن یونیورسٹی سے ایم ایس سی میس کمیونیکیشن بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر وہ جو ڈگری ہے وہ ہماری فیلڈ کے اندر بھی اس نے بہت انہینس کیا، ہمارے سکلز کو بڑھایا، بیسکس کو ہمارے بہت اچھا کیا، اور جو پورا ایک فیلڈ کا سکوپ ہے وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا. اور اس کی آج کہیں پر بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ظاہر اس ڈگری کی بات کرتے ہیں. تو یقیناً ایک اوپن یونیورسٹی نے یہ فیسلٹی یہاں پر ضرور دی. تو سر یہاں پر جو میرپور ہے، جیسے آپ نے میرپور کی بات کی، راولا کوٹ کی بات کی، مظفر آباد کی بات کی، عام طور پر یہ جو خطہ ہے یہ دور فار فلنج ایریاز ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر، بڑا حصہ شہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، گاؤں کے اندر زیادہ لوگ آباد ہیں. تو اس خطے میں اوپن یونیورسٹی جیسی ادارے کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو سب سے زیادہ جو ہماری انٹیک ہے میرپور کے علاوہ اگر ہم بات کریں، شہر میں تو وہ ہوتی ہے، تو ہمارے جتنے بھی نکیال ہے، ہمارا برنالہ ہے، اور ان کے وہ علاقے، نکیال کے وہ علاقے جیسے ڈبسی ہے، آپ کا موڑا ہے، پھر ہمارا یہ جو کریلا مجان ہے، یہ بالکل آپ کے بارڈر ایریاز ہیں. اور بارڈر ایریاز میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ سے وہ سکسیس سٹوری کی بات کر رہے تھے، آپ تو ہمارے سینسا میں ایک دور دراز علاقے میں غاریں ہیں، اور ان غاروں کے اندر وہ رہ رہی ہیں، ایک خاتون ہے اور ان کی بچیاں رہ رہی ہیں. تو میں جب وہاں پر مجھے لے گئے وہاں سینسا کے لوگ، تو وہ ہم جب ان غار کے اندر جا کر بیٹھے اس طرح چارپائیوں کے اوپر، تو وہاں پر جو شیلف تھی اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. اب وہ دیکھیں وہ غاروں کے اندر بیٹھ کر وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک تو میرا 4-5 سال بعد دوبارہ جب وزٹ ہوا تو وہ ساری بچیاں کہیں استاد لگی ہوئی ہیں.
اچھا، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ہمارے علاقے میں غاروں میں رہ رہے ہیں، اور ان غاروں میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سلیبس موجود تھا، اور میرے لیے بڑی یہ اطمینان کی بات تھی کہ ان کی ساری جو شیلفز تھیں ان میں ان کی 3-4 بچی ہیں، تو 3-4 بچیوں نے ساری اپنی تعلیم جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے حاصل کی، اور وہ اس وقت اساتذہ لگی ہوئی ہیں، کوئی سرکاری میں لگی ہیں، کوئی پرائیویٹ میں لگی ہیں، تو ان کی سورس آف فنڈنگ اوپن بھی بڑھ گئی۔ یونیورسٹی کا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جو کسی پروفیشن کے اندر ہیں، جو باقاعدہ سے یونیورسٹی کے اندر کلاسز نہیں لے سکتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح اس کے اندر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل، جو تو ایک ریگولر تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے تو ایک یونیورسٹی یہ موجود بھی ہے، اور آپ اپنی، میں نے جیسے بتایا کہ آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنا میٹرک ہمارے سے کریں، آپ ایف اے ہمارے سے کریں، آپ کسی مدرسے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو درس نظامی جو ہے اس کے جو لیفٹ اوور کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل کریں تو آپ کی ڈگری جو ہے وہ ہمارے مساوی آ جاتی ہے، تو ان کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اور ریگولر اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، اور بڑے بڑے شاندار ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جنہوں نے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے یا بی ایس ہمارے پاس ہی کیا، اور اس وقت وہ کہیں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں، کہیں پر ہمارے وہ آفیسران لگے ہوئے ہیں، اور اپنی سروسز وہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے۔ فیصل صاحب، جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا میرپور کا ریجنل کیمپس ہے، اس کے اندر کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ میرپور جو کیمپس ہے وہ ایک فلی کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ہے، اس میں تمام جدید چیزیں آپ ان سے سٹارٹ لیں، ہمارے پاس جدید ترین کلاس رومز ہیں وتھ اسمارٹ بورڈز، ہمارے پاس کمپیوٹر لیبس ہیں، اور وہ ہائیلی پرن کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہیں، اور پرن ایک ایسی کنیکٹیوٹی ہے جو کہ مطلب اس ملک میں سب سے فاسٹسٹ اور ہائیسٹ ایچ ای سی کی طرف سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ہماری جو لائبریری ہے اس میں 6000 بکس ہیں جو کہ درسی بھی ہیں اور ریفرنس بکس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے اکابرین اور جو رائٹرز ہیں، اور کشمیر کا جو میں نے ایک الگ گوشہ بنایا ہوا ہے جس میں کشمیر کے رائٹرز کی بکس، ان کے لکھانا پڑھنا وہ سارا وہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ کسی کی بک رہنمائی، کسی کی اناگریشن، تعبیر کا فنکشن، باقی جو یہاں پر ہماری تنظیمیں ہیں جو ادب اور علم کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کا فنکشنز تو یہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ آپ کی طرح کا اسٹوڈیو ہے جہاں پر اس وقت ہم جو ٹیوٹرز رات ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک ریگولر ہمارے لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں، روزانہ وہ پلان ہو رہے ہیں، روزانہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ ایک شاندار جو ہے وہ آڈیٹوریم ہے جو کہ شہر بھر کی تمام جو بھی پروجیکٹ آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر اپنی ایگزیکیوشن کریں، خود بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی ایک لرننگ، اور آن کیمپس جو ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ کی دستیابی موجود ہے۔ آپ اسائنمنٹ حل کرنی ہے، آپ نے کسی طرح بیٹھنا ہے تو آپ وہاں پر آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹریننگز جو عام طور پہ ادارے پلان کرتے ہیں، فلاں ٹائم ہوگی، آپ اس وقت آئیں، آپ اس وقت آئیں، ہمارے ہاں ٹریننگ لینے کا صرف دل ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے کہ میں نے آج اوپن یونیورسٹی میں ٹریننگ لینے جانا ہے، اور کمپیوٹر ٹریننگ، اور اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس سے ماورا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم وقت آپ کو ٹریننگ فراہم کر دی جائے گی۔ آپ ایک دن آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میری مکمل ہوگی، آپ 10 دن آتے ہیں، آپ ایک مہینہ آتے ہیں، آپ 4 مہینے آتے ہیں، آپ مسلسل آئیں اور اپنی ٹریننگ مکمل کریں۔ تو یہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ شہریوں کے لیے، کیونکہ یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریجن ہے، آپ کا جو علاقہ ہے، اس کی آرٹ کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کلچر کی ترویج و تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اکنامکس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی ریسرچ پروجیکٹس دے کے آپ کی انڈسٹریز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے، آپ کے فائنینشیل جو ایڈوائسز ہیں، آپ کی پالیسیز میکنگ ہے، یہ ساری یونیورسٹیوں کا تو بیسیکلی یہی کام ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا فیصل شہزاد صاحب، اب جو آپ کا ریجنل کیمپس ہے اس کے اندر اب فیوچر کے پراسپیکٹس آپ کے کیا ہیں؟ یہاں پر مستقبل میں آپ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ بڑا ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے ابرار. ہم فیوچر میں اب ڈسٹنس لرننگ سے ہٹ کر تھوڑا سا فیس ٹو فیس لرننگ میں آ رہے ہیں. اچھا. اور جو سائنسز جو ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں جن کی ضرورت ہے، ایک تو ہوتی ہیں روایتی سائنسز آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ مالیکولر ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، آپ کی جو یہ ہے آئی ٹی کا بہت ایڈوانس چلا گیا ہوا ہے، باقی جو چیزیں ہیں تو وہ ہم ایسے پروگرامز جو ہیں وہ فیس ٹو فیس یہاں پر انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اور ان کا آغاز جو ہے وہ انہی 15 تاریخ سے جو ہے ہماری 15 جنوری ان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو کیمپس ہے، یہ اب جو آپ بات کہہ رہے تھے ایک ڈسٹنس لرننگ تو ہمارا موڈ وہ چلتا ہی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بی ایس پروگرامز جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ، وہ ہم سارے یہاں پر لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جو یونیورسٹی ہے وہ ایک نئے موڈ میں بھی آپریٹ کرنا شروع ہو اچھا، جائے گی. آج کل اسٹوڈنٹس کا ایک اور بہت کہتے ہیں کہ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو ان کی فی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو جو آپ پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اب اس میں آپ کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. جب آپ کو کیمپس کے اندر ٹریننگ ہوگی تو آپ کو وہاں پہ ٹیوٹرز بھی رکھنے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی روزانہ آ جائیں گے، تو ان کی فی اسٹرکچر ان کا کیا ہوگا؟ کم ہوگا یا جیسے اوپن یونیورسٹی کا ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کی فی اسٹرکچر آپ بڑھائیں گے تھوڑی اس میں؟ نہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جتنا بھی فیس اسٹرکچر ہے اس کا ویسے ہی باقی یونیورسٹیوں سے بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک ہمارے پاس جو میرے پاس جو اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہے نا، وہ آ جائے تو اس نے پڑھنا ہے. پھر اس کے پاس اگر فیس کا ایشو ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے فورمز آ جاتے ہیں جہاں پر ہم فیس کنسیشنز، ہماری بہت ساری اسکیمز ہیں جن کے اندر وہ فٹ آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو ضرور کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری شہر کی این جی اوز ہیں ہمارے ساتھ، وہ ایفیلیٹڈ ہیں، وہ بھی اس کو سپورٹ کر دیتی ہیں. تو آج تک ایسا نہیں ہوا جب سے میں یہاں ریجنل ڈائریکٹر ہوں کہ کوئی بچہ وہ علم کی تڑپ رکھتا ہو اور اس کا فائنینشیل بینیفٹ نہ ہوا ہو. میں جیسے آپ نے بات کی تھی سکسیس سٹوریز، میرے پاس تو 1000 سکسیس سٹوریز ہیں. ہمارے ہاں جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان میں سے ایک بچے نے آ کر کہا جی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے شہر کے دوست ہی ہیں سارے، کسی بھی ایک کو کہتے ہیں تو وہ ریگارڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس کی پوری ذمہ داری لے لی. اچھا. اب وہ اس وقت اس نے ایم بی اے مکمل کر لیا ہوا ہے. وہ بھی ایک میں جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف لگاؤں تاکہ ان کے گھر میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو. تو وہ بھی اب ایک اچھی جگہ جاب کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا شہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لحاظ سے ایک دردمند لوگ یہاں پر موجود ہیں. یونیورسٹی کی بہت ساری اسکیمز ہیں جس کے اندر بھی ہم ان کی بہت ساری فی ویورز وغیرہ کر دیتے ہیں. اور میں جیسے شروع میں بات کی کہ صرف آپ پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور آپ نے کمٹمنٹ ہو کہ میں یہ مکمل کروں گا اپنی ڈگری، تو اس کے لیے کوئی فائنینشیل اتنا پرابلم کریٹ نہیں ہونے دیتے. بہت شکریہ فیصل شہزاد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میرپور کیمپس کے ریجنل ڈائریکٹر فیصل شہزاد صاحب موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ اوپن یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی یونیورسٹی سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو اندر ان کی جو سکلز ہے، جو ان کا اندر ایک علم ہے، وہ باقی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی نسبت بھی بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میرپور کے اندر بہت ساری فیسلٹیز بھی موجود ہیں، اور آئندہ کے لیے بی ایس پروگرام میں ایسے کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس اب خود اس کیمپس کے اندر آ کر یہاں پر ٹیچر کے سامنے باقاعدہ سے کلاسز لے کے فیس ٹو فیس لرننگ کریں گے. اور یہ اس پورے ایجوکیشن کو سسٹم کو ایک دفعہ پھر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کے اندر ایک خوش آئند تبدیلی لے کر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان ابرار اعظم کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.